वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। तो आपको बताएं कि तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान ने हसन नवाज की शानदार सेंचुरी की बदौलत 205 रन का पहाड़ जैसा हदफ पूरा करके फतह समेट ली है। सीरीज के इब्तिदाई 2 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम तीसरा टी20 मैच 9 विकेटों से जीत चुकी है। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16 ओवर्स में ही हासिल कर लिया, जबकि पाकिस्तान टीम ने हदफ के ताकुब का आगाज शानदार और जारहाना इनिंग से किया था। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद हारिस हसन नवाज ने तेज तरीन बैटिंग के जरिए टीम को मजबूत आगाज फराहम किया, जबकि मोहम्मद हारिस 20 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। हसन नवाज और सलमान अली आका की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान ने बासानी मैच 4 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली गई, जबकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आका ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी और अबरार अहमद और अब्बास अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज हसन नवाज ने टी20 करियर में पहली सेंचुरी स्कोर कर ली, जिसके साथ ही पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी बनाने का नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। हसन नवाज ने महज 45 गेंदों पर 105 रन की शानदार इनिंग खेली। हसन नवाज ने न सिर्फ अपनी सेंचुरी के साथ एक बड़ा संगी मील उबूर किया, बल्कि बाबर आजम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा मोहम्मद हारिस ने भी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। 20 गेंदों पर 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। दोनों बल्लेबाजों की इस जारहाना बैटिंग ने पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत बनाया और शायकीन के भी दिल जीत लिए। कौमी टीम के खिलाड़ियों की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी20 में अवतार करने की वीडियोस वायरल हो गई। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने ऑकलैंड में खेले जाने वाले मैच में न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स के 5वें ओवर में रोजा अवतार किया। अजान के वक्त अंपायर्स ने कुछ देर के लिए मैच रोक दिया ताकि खिलाड़ी रोजा अवतार कर सकें। इस मौके पर तमाम खिलाड़ियों को रोजा अवतार करते हुए देखा जा सकता है, जिस पर फैंस की जानिब से उन्हें सराहा जा रहा है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने रमजान मुबारक के दौरान एहतिकाफ में बैठने का आगाज कर दिया है। मर्द हजरात जहां मसाजिद में एहतिकाफ कर रहे हैं, वहीं खवातीन ने अपने घरों में मुतकिफ होने का एहतमाम किया है। हर तरफ खुशी व खुजू का समा है। मसाजिद में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं ताकि मुतकिफीन को सहूलत फराहम की जा सके। सहारी और अफ्तारी के औकात में रौनकें बढ़ गई हैं और इबादत का सिलसिला जारी है। मुतकिफीन शबीना, 10 रोज़ा तरावी, नफली इबादत और खुसूसन ताक रातों में शबुल कदर की तलाश में मसरूफ़ होंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। आगे बढ़े और बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मुकदमे में सीनियर वकील सलमान असलम बट की खिदमत हासिल की गई है। सलमान असलम बट आज दस्तयाब नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि तौहीन अदालत की केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना होता है। मालूमात अदालत तक पहुंच गई हैं, अब हुकूमत का कोई काम नहीं। एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी वजाहती एलामिया में कहा गया है कि हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएंगी। दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई रद्द अमल नहीं होगा। एलामिया में कहा गया है कि एंटी करप्शन हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कायम की गई है। हॉटलाइन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात फिक्सिंग और दीगर इंतजामी उमूर से मुतालिक है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री की जाएगी, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री होगी।
خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کی 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست مسترد کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس فاروق حیدر نے مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کی درخواست نمٹا دی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تحریک انصاف کے نائب صدر کی درخواست مسترد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ ڈی سی لاہور کی رپورٹ میں کہا گیا ہے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حال ہی میں ملک میں 3 بار دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ بنو کینٹ پر حملہ، جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی سمیت دیگر واقعات ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک مخصوص تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ فتنہ الخوارج نے 76 دہشت گرد ٹرین کیے ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے پیش نظر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روزہ کی خصوصی چھوٹ دے دی ہے۔ صدر مملکت نے سزاؤں میں کمی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت دی ہے۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں کیا جائے گا، جبکہ زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ سزا میں کمی کا اطلاق مالی جرائم اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے مجرموں پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ سزا میں کمی کا اطلاق غیر ملکی افراد ایکٹ 1946 اور منشیات کنٹرول ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت سزا یافتہ افراد پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ 1/3 قید کاٹ چکنے والے 65 سال سے زائد عمر کے مرد اور خواتین قیدیوں پر سزا کا اطلاق کی کمی کی جائے گی، جبکہ بچوں کے ساتھ جیل میں موجودہ خواتین قیدیوں پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق کیا جا سکے گا۔ 1/3 سزا کاٹ چکے والے لوگوں کو 18 سال سے کم عمر افراد پر بھی سزا میں کمی کا اطلاق ہوگا۔ سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کا قیام سے متعلق کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ ہے اور حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے، لیکن وہ کچھوے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کی، جس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے، حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے لیکن وہ کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ کے پی سے فیصل امین کے ممبر موسمیاتی تبدیلی نامزد کیا گیا، بلوچستان سے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ممبر بنایا گیا۔ جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے، بلوچستان کے رکن کو جانتا ہوں، ان کی اس شعبے میں کوئی مہارت نہیں ہے۔ پنجاب اور سندھ سے بیوروکریٹس کو ممبر نامزد کیا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ صوبوں کو رابطہ کریں گے کہ ٹیکنوکریٹس کو نامزد کیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے رولز بن گئے ہیں، 2017 میں قانون بنا، اب تک نہ چیئرمین مقرر ہوا نہ رولز بن سکے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ خالصتاً پاکستانی ماہر کا ملنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ 2017 سے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی غیر فعال ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ نہیں، پاکستان کو جلد خوشخبری دی جائے گی۔ IMF کے ساتھ بات چیت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور جلد ہی کامیابی سے مکمل ہو جائے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی یوم گلیشیئر پر خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ترقیاتی شراکت داروں اور اقوام متحدہ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 3000 سے زائد گلیشیائی جھیلیں موجود ہیں۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب سمیت موسمیاتی آفات کے بڑھتے واقعات تشویشناک ہیں۔ پاکستان گلیشیئر پروٹیکشن اینڈ اسٹریٹجی عوامی جائزے کے لیے پیش کر رہے ہیں، جبکہ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی بھی فوری بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 2022 کے تباہ کن سیلاب اور بڑھتی آلودگی خطرے سے بہت نقصان ہوا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ قومی سطح پر موسمیاتی حکمت عملی کا فریم ورک موجود ہے، مگر اس پر عمل درآمد بڑا چیلنج ہے۔ وفاقی حکومت کا نجکاری منصوبے کے تحت نقصان میں چلنے والے 1700 یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ سینیٹر اون عباس کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس ہوا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے مستقبل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس وقت ملک بھر میں 3200 سے زائد سٹورز موجود ہیں، جن میں سے 1700 نقصان میں چل رہے ہیں اور انہیں بند کیا جائے گا۔
نجکاری کے بعد صرف 1500 اسٹورز کے لیے عملہ درکار ہوگا، جبکہ باقی ملازمین کو سرپلس پول میں بھیج دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق یوٹیلیٹی اسٹورز کے 5000 ملازمین ریگولر جبکہ 6000 کے قریب کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں۔ مستقل ملازمین کو سرپلس پول میں شامل کیا جائے گا، جبکہ کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو کوئی پیکج نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اراکین کی تنخواہیں اور الاؤنس میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء نے اپنی اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری بھی منظور کر لی ہے۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی ہے۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 149% اضافہ، جبکہ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہ میں 188% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس میں اہم مالی فیصلے کیے گئے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے 2 ارب روپے کی تکنیکی گرانٹ منظور کی گئی۔ میڈیا ہاؤسز کے واجب الادا اشتہارات کی ادائیگی کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ اجلاس میں وزارت دفاع کے لیے 430 ملین روپے اور پنجاب میں SAP اسکیموں کے لیے فنڈز مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کے لیے 250 ملین روپے کی منظوری دی گئی۔ 1000 بستروں پر مشتمل جدید طبی مراکز کے قیام کے لیے حکومتی سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی کو مرحلہ وار ختم کرنے، اسکیم بینک کو 330 ارب روپے کا LTF پورٹ فولیو منتقل کرنے اور 1 ارب روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ملزم کامران قریشی نے ویڈیو بیان میں اپنے بیٹے ارمغان کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پولیس حراست میں مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی کا ابتدائی ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے۔ ملزم کامران قریشی نے مرحوم مصطفیٰ عامر کے والدین سے بھی معافیاں مانگنا شروع کر دی ہیں۔ گرفتار ملزم کامران قریشی نے ابتدائی بیان میں کہا ہے کہ میں غصے میں پاگل ہو جاتا تھا، سچ کی تلاش میں نکل پڑا تھا، اب آہستہ آہستہ سچ پتہ لگ رہا ہے۔ اگر بیٹے نے قتل کیا ہے تو قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے۔ پولیس حراست میں گرفتار ملزم کامران قریشی نے کہا ہے کہ وجیہہ صاحبہ اور ان کے شوہر کی دل آزاری پر ان سے معافی مانگتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کو دوبارہ باغوں کا شہر بنانے کے لیے رنگ آف لاہور اور لینگز آف لاہور میگا پروجیکٹ کے نئے مرحلے کا آغاز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے شاہدرہ میں لینگز آف لاہور کا افتتاح کیا۔ دریائے راوی کے دونوں کناروں پر 800 ایکڑ رقبے میں 3 کروڑ درخت لگانے کا آغاز ہو گیا۔ BRB نہر، لاہور نہر، ہڈیارہ نہر اور موٹر ویز کے قریب 814 ایکڑ پر 50 لاکھ درخت، جبکہ لاہور کے گریڈ 18 ایکڑ سے زائد رقبے پر 70 لاکھ درخت لگائے جا رہے ہیں۔ پلانٹ فار پاکستان کے تحت مجموعی ہدف 4 کروڑ 25 لاکھ درخت مقرر کیا گیا ہے۔ لینگز آف لاہور منصوبہ 1 فروری سے 30 اپریل تک جاری رہے گا، جس میں 2.5 لاکھ درخت لگائے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کروڑوں درخت لاہور کے لیے آکسیجن کے جنریٹر ثابت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا گرین رنگ آف لاہور منصوبہ درختوں کی سرسبز چادر میں لپٹا ہوا ایک نیا لاہور بنائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہر شہری اس شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کی زندگی کا سوال ہے۔ آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے دورے پر موجود وزیر اعظم شہباز شریف نے مسجد نبوی میں حاضری دی اور وفد کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد کے لیے ریاض الجنہ کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیا اور امت مسلمہ میں اتحاد اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی مانگی۔ اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی۔ جمعے کی ادائیگی کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنے وفد کے ہمراہ بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے وفد کے ارکان میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں 10 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین شہید ہو گئے۔ آپریشن کے دوران مارے گئے خارجیوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ کا کہنا ہے
ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ علاقے میں دیگر خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے DI خان میں خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیراعظم نے عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خارجیوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے کیپٹن حسنین اختر کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کیپٹن حسنین اختر کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں، شہید کی لازوال قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔ شہر قائد کے بگڑتے حالات پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھی چپ نہ رہ سکے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی کی صورتحال پر عید الفطر کے بعد سخت لائحہ عمل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ کراچی کی معیشت کو اس سے زیادہ خراب نہ کیا جائے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ MKM رہنما نے سیکیورٹی اداروں پر سوالات بھی اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ اور انتظامیہ واضح کرے کہ کراچی والوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تاکہ کراچی والے اپنا بندوبست خود کریں، کیونکہ کراچی میں ہونے والی ڈکیتی کے واقعات میں روزانہ کوئی نہ کوئی بے گناہ اپنے جان و مال کی بازی ہار رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کراچی کے علاقے کولنگی میں گزشتہ روز ڈاکوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان سہیب کی رہائش گاہ پہنچے۔ نوجوان سہیب کے والدین سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت کیا، جبکہ انہوں نے ملزمان کی جلد گرفتاری اور قرار واقع سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ میرے خیال میں بڑے شہر میں جرائم ہوتے ہیں، لیکن کراچی میں جس طرح کے جرائم ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کراچی کو حق نہیں ملا اور پولیس کا فائدہ نہیں، یہ میرا مشورہ راولپنڈی بھی سن لے، اسلام آباد، لاڑکانہ اور نواب شاہ والے بھی سن لیں۔ MKM پاکستان اپنے آئندہ کا لائحہ عمل عید کے بعد جاری کرے گا۔ FIA نے مراکر کشتی حادثہ کیس میں مزید 4 انسانی سمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ FIA حکام کے مطابق ملزمان کو گجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات سے گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں اعجاز، طارق، شہباز اور تنویر شامل ہیں۔ مرکزی ملزم اعجاز نے یعقوب نامی شہری کو سمندری راستے یورپ بھجوایا تھا۔ اس دوران یعقوب کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ شہر قائد میں مختلف ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ رواں سال اب تک مجموعی طور پر مختلف حادثات میں 207 افراد جاں بحق جبکہ 2500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ جوہر موڑ کے قریب تیز رفتار سیمنٹ مکسچر کی ٹکر سے 25 سالہ موٹر سائیکل عبدالصبور جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل افراد نے سیمنٹ مکسچر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے موقع سے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، جبکہ لیاقت آباد 10 نمبر پر بھی ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ کماڑی 1 نمبر میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا۔ کراچی میں یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے موقع پر مرکزی جلوس کا ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا۔ شہریوں کو متبادل راستوں کے حوالے سے رہنمائی کی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکزی جلوس کا ٹریفک پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کل 22 مارچ 21 رمضان المبارک کو مرکزی مجلس نشتر پارک میں ہوگی۔ مجلس کے اختتام کے بعد جلوس دوپہر 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ MA جناح روڈ گرو مندر سے ٹاور تک عام ٹریفک کے لیے بند کر دی جائے گی۔ متبادل راستوں پر رہنمائی کے لیے ٹریفک پولیس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ جلوس نشتر پارک سے نمائش MA جناح روڈ سی بریج سے صدر ایمپریس مارکیٹ پہنچے گا۔ جلوس صدر ریگل سے گزرتے ہوئے تبت سینٹر پر ایک بار پھر MA جناح روڈ پر آئے گا، جبکہ جلوس MA جناح روڈ پر بولٹن مارکیٹ، کھارادار، حسینیہ، امام بارگاہ پر اختتام کو پہنچے گا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ناظم آباد سے آنے والے افراد لزبیلا چوک سے نشتر روڈ کی جانب گارڈن سے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں۔ لیاقت آباد سے 3 ہٹی لزبیلا چوک اور بائیں جانب ٹرن کر کے سینٹرل جیل کی جانب جا سکتے ہیں۔ حسن اسکوائر سے PP چورنگی جانے والے ٹریفک کو کشمیر روڈ سے سوسائٹی لائٹ سگنل کی طرف بھیجا جائے گا۔ ٹریفک کو جیل فلائی اوور سے 3 ہٹی سے نشتر روڈ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ جمشید روڈ سے گرو مندر کی جانب جانے والے بہادر یارڈ جنگ روڈ سولجر بازار سے اپنی منزل کی جانب جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے مزید 59 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔
जहां सेहूनी फौज की ताज़ा हमलों में 59 फलस्तीनी शहीद, जबकि 3 रोज में इसराइली हमलों से 200 बच्चे समेत 600 फलस्तीनी भी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने रफा में भी ज़मीनी ऑपरेशन शुमाली इलाकों की तरफ पेश कदमी की, जिसके सबब बेघर फलस्तीनी फिर से इलाका छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब अल-कस्साम ब्रिगेड ने भी गजा से इसराइली दारुल-हुकूमत तल अबीब और मुतादिद रॉकेट हमले किए, जिसकी वजह से इसराइली इलाकों में खतरे के सायरन बजने लगे, जबकि इसराइल ने रॉकेट मार गिराने का दावा भी किया है। एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने सेंसरशिप पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। एक्स की जानिब से कहा गया है कि भारतीय वजारत आईटी की जानिब से गैर कानूनी तौर पर सेंसरशिप के इख्तियारात को बढ़ाया गया ताकि ऑनलाइन मवाद को हटाना आसान हो सके। मुतादिद हुक्काम इस बारे में अहकाम जारी कर सकें। इस मुकदमे में आयद इल्जामात से एक्स और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दरमियान कानूनी तजाज़ात में मजीद इजाफा हो गया है। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल एक्स को ऑनलाइन पोस्ट हटाने के अहकाम जारी किए जाते हैं। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब एलॉन मस्क भारत में स्टार लिंक और टेस्ला को मुतारिफ कराने की तैयारी कर रहे हैं। इस मुकदमे की अब समाअत 27 मार्च को होगी। बरतानिया का मसरूफ तरीन हेथ्रो एयरपोर्ट बिजली की फरहमी में खलल के बायस आज पूरा दिन हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट्स को बिजली देने वाले सब स्टेशन में आग लग गई है। आग के बायस एयरपोर्ट को बिजली की फरहमी में शदीद खलल पड़ा। तर्जुमान हेथ्रो एयरपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट आज रात तक बंद रहेगा, जबकि मुसाफिर एयरपोर्ट ना आएंगे एयरलाइन से राब्ता करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेथ्रो एयरपोर्ट पर रोजाना तकरीबन 1300 परवाजें आती और जाती हैं। एयरपोर्ट की तमाम दिन बंदिश से लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खेल के मैदान से खबर यह है कि जापान अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला पहला मुल्क बन गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप अगले बरस अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, जिसमें 48 टीमें शिरकत करेंगी। जापान ने क्वालिफाइंग राउंड में बहरीन को 2-0 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में सबसे पहले क्वालिफाई करने का एहसास हासिल किया। एशिया से 8 टीमें शिरकत करेंगी, जिसमें जापान ने क्वालिफाई कर लिया है। जापान की जाने से कामदा और कोबो ने दूसरे हाफ में गोल करके टीम को फतह दिलाई। फतह के साथ जापान ने तीसरे राउंड में ग्रुप सी में पहली पोजीशन ली। क्वालिफायर के तीसरे राउंड में 18 टीमों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जिसमें हर ग्रुप में 2 टॉप टीमें फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको बतौर मेजबान वर्ल्ड कप में पहले ही जगह बना चुके हैं। यहाँ आपको बताया कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान की एक और अहम पेशरफ्त मुल्क की सतह पर अपनी चैट जीपीटी मुतारिफ करवा दी गई, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। इसी हवाले से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और अहम पेशरफ्त करते हुए अपनी चैट जीपीटी मुतारिफ करवा दी। मेड इन पाकिस्तान जीपीटी का बेस मॉडल तैयार कर लिया गया, जिसे जहानत एआई के नाम से लॉन्च किया गया है। इस्लामाबाद में इसकी दोनुमाई की तकरीब मुनाकिद हुई थी, जिसमें आईटी माहिरीन समेत मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने इस पेशरफ्त को पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। इस मंसूबे की बानी और आईटी एक्सपर्ट महविश सुलेमान अली का कहना है कि जहानत एआई को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद कामयाबी से लॉन्च किया गया है। उनका कहना था कि डेटा सेंटर्स में तवील मेहनत के बाद ये ख्वाब हकीकत में बदला है। उनका मजीद कहना था कि हमने दुनिया का मुकाबला करना है, इसलिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ी। ये चैट जीपीटी मुख्तलिफ जुबानों में दस्तयाब होगी और पाकिस्तानी अपने डेटा सर्वर के जरिए उसे इस्तेमाल कर सकेंगे।